السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو اپنی ویڈیو میں بتاؤں گی آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کے فضائل۔ قرآن پاک کی تلاوت کے کثیر فضائل ہے، اگر میں آپ کو 2 منٹ میں بتاتے رہوں گی تو شاید یہ فضائل ختم ہی نہ ہوں۔ تو میں آپ کو کچھ اس طرح کچھ تھوڑے سے فضائل بتاؤں گی کہ جو کم وقت میں آپ سن بھی سکیں گے اور ان کے اوپر آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا شوق اور جذبہ اور بڑھے گا۔ تو ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک ایسی عظیم کتاب ہے جو اپنی فصاحت و بلاغت، اسلوب قصص اور مثالوں میں یکتا ہے کہ اس جیسی کتاب کبھی کوئی پیش کر سکا ہے نہ کر سکے گا۔ الغرض ہر شعبہ زندگی کے مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ قرآن پاک کے فوائد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اس کی تلاوت ہے، جس کے کثیر فضائل وارد ہوئے ہیں۔ دل کے اطمینان کا ذریعہ، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز العرفان، ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مقاتل نے فرمایا کہ ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، کیونکہ یہ مومنوں کے دلوں کے لیے اطمینان کا ذریعہ ہے، آسمان و زمین پر فائدے کا باعث۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن کرتے رہو، کیونکہ یہ تمہارے لیے آسمان پر راحت اور زمین میں ذکر خیر کا ذریعہ ہے۔ نزول رحمت کا ذریعہ، حضرت سیدنا برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا تو ان پر ایک بادل چھا گیا، وہ جھکنے لگا اور ان کا گھوڑا بتکنے لگا۔ پھر صبح ہوئی تو وہ صحاب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ ماجرا عرض کیا۔ فرمایا، یہ سکینہ اور رحمت ہے جو قرآن کی وجہ سے اتری، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا ذریعہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، جس سے تلاوت قرآن دوسرے اذکار سے روک دے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے، جسے قرآن مجید میرے دوسرے ذکر اور مجھ سے مانگنے سے روک دے، اسے میں مانگنے والے سے زیادہ دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی عظمت اپنی خلق پر۔ قرآن سیکھنے اور اسے پڑھنے والے کی مثال، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو پھر اسے پڑھا کرو، کیونکہ جو قرآن سیکھے اور اس کی قرأت کرے اور اس پر عمل کرے، اور اس کی مثال اس تھیلے کی سی ہے جس میں مشک بھرا ہو، جس کی خوشبو ہر جگہ مہک رہی ہو، اور جو اسے سیکھے پھر سویا رہے اس طرح کہ اس کے سینے میں قرآن ہو، وہ اس تھیلے کی طرح ہے جو مشک پر سربند کر دیا گیا ہو۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، مذکور فرامین سے واضح ہوا کہ تلاوت قرآن کی کتنے فضائل ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ روزانہ اس کی کچھ نہ کچھ تلاوت کریں کہ ان کے فضائل کے مستحق بنیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی خوب تلاوت کرنے والا بنائے، اللہم آمین، اور اس کے احکام پر عمل کرنے والا بنائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرے گا۔ خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔